سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ جل مجد الکریم نے وضو کے فرائض کا تذکرہ فرمایا کہ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز کہ چہرے کا دھونا، اور دوسری چیز ہے کہ بازو کا کوہنیوں سمیت دھونا، اور اسی طرح تیسری چیز ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور اسی طرح چوتھی چیز ہے کہ ٹخنوں سمیت اپنے دونوں پاؤں دھونا۔ تو یہ 4 چیزیں وضو میں فرض ہیں، ایک ایک مرتبہ چہرہ، بازو اور اسی طرح قدم دھونا، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ تو باقی چیزیں اس میں مسنون ہیں، اور چہرے کو 3 بار دھونا تو یہ سنت میں آتا ہے، یعنی ایک دفعہ دھونا فرض ہے اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ تو اس کا تذکرہ اس آیہ مبارکہ میں کیا گیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اور اس جملے سے اللہ تبارک و تعالی جب پکارتا ہے تو کوئی اہم حکم دیتا ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ تمہیں ندا کرے تو پھر ہماتاً متوجہ ہو جایا کرو، اس لیے کہ تمہارا رب تمہیں کوئی اہم حکم دینا چاہتا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ جب تم نماز کی طرف اٹھو تو فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو۔ عربی میں ہاتھ جو ہے وہ انگلیوں کے سروں سے لے کر جو ہے یعنی کندھوں تک بولا جاتا ہے، اور ہم تو اس خاص حصے کو ہاتھ کہتے ہیں اور باقی کو بازو کہتے ہیں۔ تو بہرحال عرب میں جب ید کہتے ہیں، ایدیا جس کی جمع ہے، تو وہ انگلیوں کے سروں سے لے کر کندھے تک کا حصہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم اپنے ہاتھوں کو دھو لو، الی المرافق، کوہنیوں سمیت، اور فرمایا کہ وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے بعض سروں کا مسح کر لو۔ اب یہ کچھ سر کا مسح کر لو، تو اس کی تشریح پھر حدیث میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ناسیہ کی مقدار پر مسح فرمایا، تو اس سے کم پر مسح آپ نے نہیں فرمایا۔ ناسیہ کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ یعنی چوتھائی سر کا مسح بنتا ہے، تو چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، البتہ پورے سر کا مسح کرنا سنت میں شامل ہے۔ اور اسی طرح جو ہے یعنی چوتھی چیز فرمائی کہ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، فرمایا کہ اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ تو یہ 4 چیزیں قرآن پاک میں ذکر کی گئی ہیں، اور ان 4 چیزوں کو یعنی ان 4 میں سے 3 کا دھونا فرض کیا گیا اور 1 کا مسح کرنا فرض کیا گیا ہے۔ اب دھونا کیا ہوتا ہے؟ یعنی دھونا یہ ہے کہ آپ وہاں پر پانی ڈالیں اتنا کہ قطرے بہہ جائیں، یعنی اس طرح نہیں دھونا ہوگا کہ جس طرح کہ تیل لگایا جاتا ہے کہ پانی کو ایسے جو ہے یعنی آپ ہاتھ کی انگلیوں سے لیں اور ایسے مل لیں، تو یہ دھونا نہیں ہوتا۔ دھونے کا تحقق کم از کم جو اس کی مقدار ہے وہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ نے پانی ڈالا تو کچھ قطرے بہیں، تو اگر وہ بہنے کے قابل نہیں ہے پانی، تو جسم پر آپ نے ڈالا ہے لیکن وہ بہا نہیں ہے، بہنے کے قابل نہیں ہے، تو وہ دھونا بھی ثابت نہیں ہوگا۔ تو دھونا یہ ہے کہ آپ پانی ڈالیں تو اس کے قطرے جو ہے وہ بہہ پڑیں، یہ کم از کم جو ہے وہ دھونے کی مقدار ہوتی ہے۔ تو 1 مرتبہ اپنے چہرے کا دھونا فرض ہے، اور جو ہے یعنی چہرہ اب کیا ہے، چہرے کی حد کیا ہے؟ تو جہاں جو ہے یعنی پیشانی سے ہم شروع کرتے ہیں کہ سر کے بالوں کا اختتام ہوتا ہے، تو وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک یہ چہرہ، چہرے کی حد یہ لمبائی میں ہے۔ اب چوڑائی میں ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک ہے، تو یہ پورا حصہ جو ہے وہ چہرہ کہلاتا ہے۔ تو اس سب کو 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ تو اس میں اگر ذرہ برابر بھی جگہ خشک رہ گئی، یعنی ایک بال کے برابر بھی اگر جگہ خشک رہ گئی تو فرض ادا نہیں ہوگا، اور فرض اگر رہ جائے تو پھر وہ چیز ہی نہیں ہوتی، یعنی اگر آپ کا یہ فرض رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ تو یہ 1 مرتبہ کم از کم چہرے کا دھونا یہ فرائض میں شامل ہے۔ تو باقی چیزیں اس میں مسنون ہیں، یعنی کلی کرنا، ناک پہ پانی چڑھانا اور مسواک وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں مسنون ہیں۔
تو سنت کے ذریعے سے فرائض میں رنگ بھرا جاتا ہے اور حسن پیدا کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر کمال جو ہے وہ آتا ہے۔ یعنی وضو کامل تب ہوگا کہ جب آپ سنتیں بھی پوری کریں، ورنہ آپ کا وضو تو ہے لیکن ناقص ہے۔ فرائض کی حد تک اگر آپ نے کر دیا کہ چہرہ دھو لیا، چوتھائی سر کا مسح، بازو وغیرہ سارے قدم جو ہے وہ آپ نے ایک ایک مرتبہ دھو لیے، فرض پورے ہو گئے، لیکن آپ نے کلی نہ کی، ناک میں پانی نہ چڑھایا، مسواک آپ نے نہ کیا، اور جو ہے یعنی ہاتھوں کو پہلے 3 مرتبہ نہ دھویا، انگلیوں کا خلال نہ کیا، پورے سر کا مسح نہ کیا، ہر عضو کو 3 مرتبہ نہ دھویا، تو یہ جتنی بھی سنتیں ہیں وضو میں، یہ اگر آپ بجا نہ لائے، صرف آپ نے فرض ادا کر لیے، تو بہرحال وضو ہو جائے گا، لیکن اس وضو کو ناقص وضو کہا جائے گا۔ کامل اس وقت ہوتا ہے کہ جب سنت بھی پوری کی جائے۔ تو فرض کے ساتھ ساتھ سنتوں کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں فرض ہیں، یعنی 4 چیزیں جس کا تذکرہ سورہ مائدہ کی اس آیت میں ہے۔ لیکن یہاں آیت پر سوال ہے کہ سورہ مائدہ مدنی صورت ہے، تو یعنی اور مدنی صورتوں میں سے بھی وہ صورتیں کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ حیات کے اختتامی دور میں نازل ہوئی ہیں۔ تو وضو تو اس سے پہلے موجود تھا، مکی زندگی میں بھی وضو تھا، تو یہ تو آیت مبارکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، لیکن اس سے پہلے وضو تھا، تو پھر آیت مبارکہ کے نزول کا کیا مقصد ہوگا کہ جب وضو پہلے تھا، ایک چیز پہلے سے مروج ہے، تو پھر اس کے لیے جو ہے یعنی آیت کا نزول تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ وضو پہلے سے موجود تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب ظاہر ہے کہ یہ نماز فرض کی گئی تو یہ شب معراج فرض ہوئی، تو معراج سے قبل بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام قیام لیل فرماتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بھی رات کو عبادت جو ہے وہ کیا کرتے تھے جو اس وقت مقرر تھی۔ تو اب جو ہے یعنی فرائض نماز سے پہلے بھی عبادت رات کے قیام کی صورت میں لازم اور ضروری تھی، تو وہ عبادت بھی ہوتی تھی، اور وہ وضو کے ساتھ ہوتی تھی۔ یہ نہیں کہ وہ اس وقت بغیر وضو کے پڑھتے تھے، نہیں، وضو کے ساتھ ہی عبادات ہوتی تھی۔ تو وضو پہلے سے موجود تھا، تو آیہ مبارکہ کا نزول بعد میں ہوا، تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو مفسرین اس کا جواب دیتے ہیں کہ اصل میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کو قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا ہے، تو یعنی اس سے پہلے موجود تھا وضو، لیکن اس کی یہ حیثیت کہ آسمانی وحی کے ساتھ اس کا ثبوت بہرحال نہیں تھا۔ تو اگر ثابت تھا تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ اور سنت سے ثابت تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل فرما کے اس کو قیامت تک کے لیے باقاعدہ ایک قانونی حیثیت عطا فرمائی ہے۔ تو اس سے یہ بھی بات جو ہے وہ ثابت ہو گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس سے پہلے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام احکام شریعت جانتے تھے اور اس کا علم رکھتے تھے۔ یہ نہیں کہ آپ پر ابھی وحی جو ہے نازل نہیں ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ کوئی ان احکام سے جو ہے وہ واقف نہیں تھے، تو جب جو ہے یعنی وحی آئی تو پھر پتہ چلا۔ نہیں، بعض احکام ایسے بھی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کا پہلے سے حصہ موجود ہیں، پہلے سے آپ کے عمل کا حصہ ہیں، اور یعنی وحی کا نزول وہ بعد میں ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مکی زندگی میں وضو فرماتے تھے، آپ کے غلام فرماتے تھے، لیکن